باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستامون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم عقیدے کی اہمیت اور اس کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ انسان کی اخروی زندگی کی نجات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کی قبولیت کا دار و مدار وہ ایمان اور عقیدے کے اوپر ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہوا، اس کا عقیدہ صحیح ہوا تو اس کے اعمال صالحہ اللہ کے حضور قابل قبول ہوں گے۔ اگر اس کے عقیدے کے اندر گڑبڑ ہوئی، اس کے عقیدے کے اندر کفر اور شرک کی آمیزش ہوئی، اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہی چیز سمجھانی چاہیے کہ مشرکین عرب کو فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس کو تم نے برابر سمجھ لیا اس آدمی کے کہ جو مومن ہے، جو ایمان لایا ہے۔ ایک ایمان والا آدمی اور اس کے مقابلے میں ایک کافر اور مشرک لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کافر اور مشرک ہے وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کر لے، جتنے مرضی اونچے اعمال کر لے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی بکت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے قرآن مقدس کے اندر سمجھانے کی کوشش کی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ سورہ ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ فرمایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایک راکھ کی طرح ہے۔ چولہے میں آگ جلی، لکڑیاں جلی اور جلنے کے بعد وہ راکھ بن گئی۔ جس طرح وہ راکھ بالکل بے وقت اور بے وزن ہے، آندھی آئی، ہوا آئی، وہ اس کو اڑا کر لے گئی۔ تو فرمایا یہی اعمال کفار کی اور مشرکین کے اعمال کی ہے کہ وہ بالکل بے وقت اور بے وزن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اعمال بالکل بے وزن اور بے وقت ہیں، کیونکہ اعمال کا وزن ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے۔ ان کا ایمان نہیں تھا، ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو راکھ کا ڈھیر قرار دیا۔ میرے دوستوں، یہ وہ عقیدہ کہ جس کی اتنی اہمیت ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہی عقیدے کو قرار دیا گیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عقیدہ عند اللہ اور اللہ کے ہاں کون سا مقبول ہے اور کون سا عقیدہ ہے جس کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے۔ کیا ہر کوئی بندہ جو ایک عقیدہ لے کر بیٹھ جائے اور اس کے اوپر قرآنی دلائل بھی اکٹھے کر لے، کیا وہ عقیدہ درست اور صحیح ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں وہی عقیدہ درست اور صحیح تسلیم کیا جائے گا جو اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر ہوگا، کیونکہ اس امت کے شروع کے دور کے اندر بہت سے فرقے اٹھے، معتزلی تھے، قدری تھے، جبری تھے، خارجی تھے۔ انہوں نے اپنے ان عقائد کے اوپر قرآن مقدس کے دلائل بھی پیش کیے، دلائل بھی اکٹھے کیے۔ اس کے اوپر ایک مثال ذکر کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو داؤد شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کے دور کے اندر منکرین تقدیر تھے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ حالانکہ تقدیر کا اقرار یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ انہوں نے تقدیر کا انکار کیا اور اس کے اوپر پھر انہوں نے قرآنی آیات پیش کی اور ان سے استدلال کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا فقد قرأوا منہم ما قرأتم وعلموا من تأویلہ ما جہلتم، کہ
کہ اے منکرین تقدیر کہ جن آیات سے تم نے استدلال کیا، جن آیات کو تم پڑھ رہے ہو، یہ آیات صحابہ نے بھی پڑھی، تابعین نے بھی پڑھی، لیکن انہوں نے اس طریقے سے ان آیات سے استدلال نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا کہ انہوں نے ان آیات کو پڑھنے کے باوجود ان تقدیر کا انکار نہیں کیا، لہٰذا تمہارا یہ استدلال بالکل باطل اور مردود ہے۔ اور اسی بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے لیے معیار وہ صحابہ اور تابعین کا فہم ہے۔ آج کے دور کے ملا، آج کے دور کے مولوی اور محقق کا فہم یہ معیار اور میزان نہیں۔ حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے جو معیار اور میزان ہے وہ صحابہ اور تابعین کا فہم ہے۔ عبارت لمبی ہے، مختصر کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی بدعتی ایسی بات لے کر آئے جو کرنے اول کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو کرنے اول پر کے سامنے ملاحظہ کریں گے۔ اگر وہ اس کی بدعت نصوص قطعیہ مثلا اخبار متواترہ اور اجماع اتفاقی کے خلاف ہوگی تو وہ آدمی کافر شمار کیا جائے گا، اور اگر اس کی وہ بدعت دلائل ظنی کے مقابلے میں ہوگی تو وہ آدمی گمراہ ہوگا نہ کہ کافر ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر بدعتی اور گمراہ آدمی جب وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ اس کے اوپر دلائل پیش کرتا ہے، اور دلائل بھی محض عقلی نہیں، قرآن اور سنت کے دلائل پیش کرے گا۔ تو میرے دوستو، ہم نے اس کے ان دلائل کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ اگر ان کے اقوال کی روشنی میں وہ بات صحیح اور درست ثابت ہوتی ہے اس کو تسلیم کر لیں گے، اگر ان کے اقوال کی روشنی کے اندر اس کی وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے تو ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حجت اللہ البالغہ کی ایک عبارت کا حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو قرآن مقدس کی زبان سے ناواقف ہو اور اس کو غرابت قرآن اور ناسخ منسوخ اور شان نزول کا علم نہ ہو، اور وہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام اور تابعین کی تفسیر سے ناواقف ہو، ایسے آدمی کو قرآن مقدس کی تفسیر کے اندر دخل دینا حرام ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔